خدا کا خوف کر لو. بڑے بڑے حج کر رہے ہو, یہ حج بھی قبول نہیں ہے. عمرہ کرتے ہو, ہر سال عمرہ کرتے ہو, یہ اپنا شرم نہیں آتی تمہیں؟ پھر اتنی بے ایمانی کرتے ہوئے, اتنا ظلم کرتے ہوئے نہ کرو. یہ تو اپنا کافروں سے بھی بدتر ہے. یہ حج عمرہ ہمیں لیں گے بخشوا؟ بعد آ جاؤ, بس برا لگے تو لگے. اگر اتنا برا لگتا ہے تو میرا اس نمبر کاٹ دو, یہ لائن میں سے میرا نمبر کاٹ دو, نہیں تو میں تو یوں ہی بولتا رہوں گا. ایک اور بات ہے, اچھا ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دینا. میں کیا کروں, میں دل سے مجبور ہوں. میں صوبے بازار میں بھی یوں ہی بولتا ہوں, میں نہیں لحاظ کرتا. جو معاملے کی بات ہے میں نہیں کرتا. بھائی یہ ہمارے لاہور میں لبٹی ہے, کینٹ ہے, یہ بڑے بڑے دکاندار ہیں. ایک حرام ہوتا ہے کسی سے بے ایمانی کرنی, ایک حرام ہوتا ہے جو ڈائمنڈ کی مندری 80,000 کی 380 کی بیچ رہے ہو, ایک 15,000 کی تیلی 1.5 لاکھ کی بیچ رہے ہو. ساجی یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ثابت ہے کہ اپنے منافع کو نمک کے برابر کرو. رزق اللہ نے دینا ہے, برا بھی لگے تو لگ جائے, میں نہیں پرواہ کرتا. یہ بڑے بڑے دکاندار ہیں, نام بڑے بڑے ان کے نام ہیں, برانڈ ہیں, اور استاد جی نہیں چھوڑتے. آج میری بات یہ غور سے سن لیں, یہ جتنے بھی سننے والے ہیں, خدا کی قسم. اور یار 80,000 کی مندری 20 کما لو یار, لاکھ کی بھیج دو, 1,10,000 کی بھیج دو, 30,000 کما لو. اتنے میں تو چھوٹ آ جائے گی, تھوڑے بہت عذاب میں چھوٹ جاؤ گے. وہ 80 کی 380 کی بیچو گے, کہاں چھوٹ جاؤ گے؟ نہیں چھوٹو گے, یا چھوٹو گے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اتنا بڑا ظالم آدمی جب بندہ مر جاتا اس کی روح عالم ارواح میں نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہنم نیچے ہی رکھا ہوا ہے, اس کی روح بھٹکتی رہتی قیامت والے دن تک. یہ تو آزمائش ہے, تھوڑی سی دنیا, تھوڑی سی زندگی ہے. یہ روحیں اللہ کا امر ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو نیچے بھیجا ہے آزمانے کے لیے. اوپر تو کامیاب روح جائے گی, قیامت والے دن تک بھٹکتی رہے گی. اگر تم چاہتے ہو میں کہ ہماری روحیں یوں ہی بھٹکتی رہیں, عالم ارواح میں نہ جائیں, یوں ہی بھٹکتی رہیں, تو پھر لمبی بے ایمانی کر لو. پھر کتے بلی, یہ جو دیکھا ہوگا کتا چچڑ پڑے ہوتے ہیں لوگ مارتے ہیں, یہ بھی تو روح ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے جس کی روح جس میں مرضی میں ڈال دوں, وہ اپنا قادر ہے. بعد آ جاؤ, یہ لبٹی جتنے اتنی لمبی چوڑی کرتے ہیں کمائیے, میرے واقف ہیں. برا لگے تو لگے, میں نہیں کسی سے ڈرتا. 1 لاکھ کی مندری 4 لاکھ کی بیچ رہے ہو, خدا کا خوف کر لو. بڑے بڑے حج کر رہے ہو, یہ حج بھی قبول نہیں ہے. عمرہ کرتے ہو, ہر سال عمرہ کرتے ہو, یہ اپنا شرم نہیں آتی تمہیں؟ پھر اتنی بے ایمانی کرتے ہوئے, اتنا ظلم کرتے ہوئے نہ کرو. یہ تو اپنا کافروں سے بھی بدتر ہے. یہ حج عمرہ ہمیں لیں گے بخشوا؟ بعد آ جاؤ, بس برا لگے تو لگے. اگر اتنا برا لگتا ہے تو میرا اس نمبر کاٹ دو, یہ لائن میں سے میرا نمبر کاٹ دو, نہیں تو میں تو یوں ہی بولتا رہوں گا. ایک اور بات ہے, یہ جو دکاندار کاریگروں کا سونا کھائے ہوئے نہیں دیتے, تنگ کرتے ہیں, میں ان کاریگروں کو بھی کہتا ہوں اس لائن میں ان کا نام لو. کس دکاندار نے اتنا سونا میرا دینا ہے, سارے لوگ اس کے پاس جاؤ, اس کو کہو کہ یار اس کا دے سونا, پھر فائدہ ہے ان لائنوں کا. ورنہ ان لائنوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بریانی پکائی, وہ ہریسہ پکایا, وہ مچھلی پکا کے خود ہی کھا گئے. یہ فلمیں بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ مچھی تلی خود ہی کھا گئے. لوگوں کو کھلاؤ, جو لوگوں کو کھلاتے ہیں وہ انسان ہیں. پھر یہاں نہ لگایا کرو یہ فوڑ میں, مجھے بڑا غصہ آتا ہے جو تم لوگ لگاتے ہو, دیکھیں پک رہی ہیں خود ہی پکا کے کھا جاتے ہو. کسی کو کھلاؤ پھر مزہ آتا ہے, نہیں تو میرا نام کاٹ دو, میں یوں ہی بولتا رہوں گا. میں جتنے کاریگروں کو کہتا ہوں کہ جس سے سونا لینا لائن لگاؤ, میں بھی جاؤں گا اس کے پاس. جس نے سونا نہیں دیتے دکاندار, اس کے باپ کے پاس جاؤ, ان کے ساتھ جاؤ جو دکاندار ہیں, پھر فائدہ ہی لائنوں کا. ورنہ یہ لائنیں بند کر دو جو کسی کے کام نہیں آئیں گی. محض وہی اپنی ایڈورٹائزنگ. حاجی ہوتے چل رہا تھی, حاجی حج کرنے گیا, حاجی عمرے پہ گیا. یہ باتیں نہیں ہوتی لائنوں میں. لائنوں میں خدمت خلق ہوتی ہے. آج میں ایک بات کہنے لگا ہوں, جا کے دیکھے جو اور قوموں والے ہیں, انہوں نے ایکا کیا ہوا ہے, نام نہیں لیتا میں. ان کے پاس سونا ہے تو جا کے ان کے بڑوں کو کہو, وہ کٹھے ہو کے دیتے ہیں. جی بڑے واقع ہیں میرے پاس, علیحدہ فون میرے فون پہ پوچھ لینا, میں دوں گا بتا کون سے فرقے دیسوں میں, میں بتا دوں گا, یہاں نہیں بتا سکتا. اوکے, اللہ حافظ.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ناصر، لطیف کاسٹنگ والے گولڈی گولڈ۔ پہلے بھی میں نے کوئی اپنی یہ جو ہے صرافہ، ان سے بات چیت کی تھی، کافی لوگوں کو پسند آئی تھی۔ آج سب بھائیوں کو جو گولڈ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے، آپ بیتی میں سنا رہا ہوں، کسی سے نہیں میں نے سنا۔ میری دکان کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آ گیا، میرا ہمسایہ اسماعیل، زیور مجھے دینے کہہ رہا میں نے بیچنا ہے۔ 5 تولے کا زیور تھا، 5 تولے کا زیور تھا، 1.5 تولے کے پیسے مل رہے تھے۔ کسی نے اتنی بےایمانی کی تھی۔ میں کہا اسماعیل صاحب یہ تو بہت کھوٹا بنا ہوا، یہ تو بڑا ہے، یہ تو نہیں۔ وہ کہہ رہا پرچی پڑی ہوئی، وہ پرچی لے آیا اگلے دن۔ یقین کرو پرچی ایسی تھی کہ ایسے گڈی کاغذ وائٹ، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ میں نے اسے کہا ہماری تو گھر میں پنکھے کی رسید نہیں ملتی، آپ نے یہ 27 سال کے بعد رسید اتنی پیاری رکھی ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ دکاندار کا جک لگ گیا، نام نہیں میں لوں گا بھگوان پورے کا۔ میں کہا یہ جک لگ گیا، اس کے پاس چلے جاؤ۔ آپ کو پتہ 27-28 سال میں تو کئی لوگ مر جاتے ہیں، تو وہ جس نے بنایا وہ بھی مر گیا۔ وہ رسید لے کے اس کے بیٹوں کے پاس گیا کہ جی آپ کے والد صاحب سے میں نے بنایا تھا، 5 تولے وزن ہے، یہ اس کے مجھے پیسے دے دو۔ انہوں نے ایسی پیاری بات کی جو کرنی چاہیے تھی، یہ کرنی چاہیے تھی۔ ہم لوگ بےایمانی کرتے ہیں نا، یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بیٹے کا کہہ رہے جی میاں مراج الدین کا پیٹرول پمپ ہے، اس کے ساتھ قبرستان ہے، حاجی صاحب وہاں ہوتے ہیں، وہاں سے لے لو۔ ہائے ہائے، اللہ نہیں چاہتا تھا اگر اس نے اپنے بیٹوں کو حلال کا کھلایا ہوتا تو وہ کہتا کہ بھائی یہ پیسے ہم سے لے لو، ہمارے باپ کو معاف کر دو۔ لیکن جس نے کروڑوں کی جائیداد بلڈنگیں چھوڑی، اس کی اولاد پیچھے سے کیا کہہ رہی ہے کہ حاجی صاحب قبرستان ہوتے ہیں۔ دوستو، میں خود یہ نہیں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں، خود بھی میں عمل کر رہا ہوں۔ میں خود سے بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے بےایمانی نہ کرو، یہ اولاد ہمارے کام نہیں آئے گی، خدا کی قسم۔ یہ یقین کرو کہ یہ کام نہیں آئے گی، آپ کی مہربانی۔ میرے دل میں بات ہی ہے، میں آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ پھر وہ میرے پاس آیا، بڑی مشکل سے 1.5 تولے کے پیسے۔ یقین کرو کہ اولاد نے بھی ٹکا سا جواب دے دیا۔ جو اولاد دنیا میں جواب دے دیتی ہے کہ آئی صاحب قبرستان ہوتے ہیں، آپ سچ سچ بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا وہ اولاد دن قیامت کے ہمیں بخشوائے گی؟ وہاں نہیں پھنسائے گی ہمیں۔ بار بار کہتا ہوں بھائی بےایمانی چھوڑ دو۔ یہ جو سنیرے جو ہیں نا بھٹک چکے ہیں بھائی، یہ تو اتنا گندا سونا بھی بیچنے لگے ہیں، ایسی ایسی بدوائیں عورتیں دیتی ہیں جب بیچنے آتی ہیں۔ 1 مہینے میں میرے پاس 3 عورتیں آئی بیچنے کے لیے۔ وہ یقین کرو ایک کی تو شادی تھی بیٹی کی، وہ کہہ رہی 1 لاکھ کا بک جائے گا۔ یقین کرو کوئی 20 بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیے، 3 4 5 کسی کو ہاتھ جوڑے، میں کہا باجی میں یہ آپ کو دے دیتا ہوں، میں زیور نہیں لے سکتا، یہ تو زیور ہی صحیح نہیں ہے۔ اتنی بےایمانی پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں۔ یقین کرو دل کے ہاتھ رکھ کے سوچو، رات کو سوچو کہ یہ اولاد ہمارے کام آ جائے گی، یہ بلڈنگیں کام آ جائیں گی، قبر میں کیا ہوگا۔ ایک اور آپ بیتی میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بڑا ظالم آدمی تھا قبرستان میں، اس کی قبر میں پہلے بھی سانپ کھودنے گئے، نکلا، جب وہ فاتحہ پڑھنے گئے 3 دن کے بعد پھر بھی سانپ ہے۔ یہ کافی لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو بھائیو آپ کی مہربانی، یہ قبلے کو درست کر لو، ہماری اولاد ہمارے کام نہیں آئے گی۔ بےایمانی نہ کرو، گم پالش نہ لگاؤ، اتنی زیادتی نہ کرو، اتنی مزوری نہ لگاؤ، اتنی نہ لگاؤ، اپنے قبلے کو درست کر لو، پھر دیکھنا اللہ کا کیا کرم ہوگا۔ اللہ ہمارے پہ رحمت کرے گا، ہمارے پہ نہیں، ہمارے پاکستان پہ بھی رحمت کرے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔